السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، آج لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے بری عادتیں یا اچھی عادتیں، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے۔ کہیں دو بچے رہتے تھے جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ ان کے نام علی اور بیلا تھے۔ وہ تقریباً آپ کے ہم عمر ہی تھے یا شاید تھوڑے بڑے ہوں گے۔ انہیں اچھی باتیں جیسے سچ بولنا نہیں سکھایا گیا تھا۔ انہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ کسی ایسی چیز کو چھونا بھی نہیں چاہیے جو آپ کی نہ ہو۔ حتیٰ کہ انہیں اتنی تمیز بھی نہیں تھی کہ کسی کو کام کہنے سے پہلے اسے کس طرح مخاطب کرنا چاہیے، اور کام ہونے کے بعد اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ چھوٹے سے چھوٹے بچے جنہیں ذرا بھی تمیز ہو، وہ ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ سب سے بری عادت جو ان بچوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ پوچھے بغیر لوگوں کی چیزیں اڑا لیتے تھے اور انہیں بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی اس عادت کے بارے میں ان کے سارے پڑوسی جانتے تھے۔ کلاس ٹیچر بھی ان دونوں بچوں سے بہت پریشان تھے۔ وہ ان پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ سب لوگ کوشش کرتے کہ کلاس روم میں انہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ کلاس میں ان کے اکیلے رہنے کا مطلب تھا کہ کسی کی کتاب غائب ہو گئی یا کسی کی پینسل۔ حتیٰ کہ وہ دادی اماں کے بٹوے سے بھی چیزیں نکال لیتے تھے۔ دادی اکثر اس بات کا اظہار کرتی کہ یہ بچے بہت بری عادتوں میں مبتلا ہیں، بڑے ہو کر ان کا کیا حال ہوگا۔ ایک دفعہ تو علی دکان سے کچھ بسکٹ بھی اڑا لایا۔ ایک دفعہ بیلا پڑوسیوں کے گھر ایک دعوت پر گئی اور وہاں سے اپنی سہیلی کی گڑیا لے کر آئی۔ اس کی سہیلی نے اگلے دن اس سے اپنی گڑیا کے متعلق پوچھا تو وہ صاف مکر گئی، حالانکہ گڑیا اس کے کھلونوں والی الماری میں موجود تھی۔ ایک دن دونوں بہن بھائی سیر کے لیے قریبی جنگل میں گئے۔ جنگل میں بہت سبزہ تھا اور وہ بہت گھنا تھا۔ اس میں راستوں کی بجائے بہت سی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیاں تھیں۔ انہوں نے اس دفعہ جنگل میں جانے کے لیے ایک ایسا راستہ چنا جو سیدھا جنگل کے درمیان میں جاتا تھا اور جہاں قریب کھڑے درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی تھیں۔ علی نے بیلا سے پوچھا، بیلا، کیا تمہیں یہ سناٹا عجیب سا نہیں لگ رہا؟ اور وہ دیکھو، مجھے تو ایک سفید مکان بھی درختوں کے بیچ میں نظر آ رہا ہے۔ وہ مکان کی طرف بڑھے۔ جلد ہی وہ مکان کے باغیچے میں موجود تھے اور اس کا باہر سے جائزہ لے رہے تھے۔ مکان کے اوپر ایک چمنی بنی ہوئی تھی، مگر اس میں سے کوئی دھواں نہیں نکل رہا تھا۔ کھڑکیوں کے اندر پردے لگے ہوئے تھے۔ جھانکنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ علی نے دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی باہر نہیں نکلا۔ اس نے دروازے پر لگے ہینڈل کو گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں اندر چلے گئے اور اس چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر کو اندر سے دیکھنے لگے۔ سونے کے کمرے میں 5 بستر بچھے ہوئے تھے۔ کمرے میں 5 کرسیاں تھیں۔ الماری میں 5 چائے کے کپ اور 5 پلیٹیں تھیں۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ اس گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں۔ وہ دیکھو بیلا، کتنی خوبصورت 5 گیندیں ہیں۔ علی نے بیلا کو اشارہ کر کے فرش پر پڑی گیندیں دکھائیں اور ساتھ ہی گیند اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ پھر بیلا نے 5 بیگ ٹنگے ہوئے دیکھے۔ اس نے ایک سرخ رنگ کا بیگ اتارا اور اسے کھول کر دیکھا۔ بیگ میں ایک نیلے رنگ کے رومال کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے علی کے کان میں سرگوشی کر کے بتایا کہ وہ بیگ لینے لگی ہے۔ پھر وہ اندر پڑے ہوئے فریج کے نزدیک گئے اور اسے کھول کر دیکھا۔ فریج میں ایک برتن کے اندر آئس کریم رکھی تھی اور اسٹرابیری ذائقے کا کیک بھی تھا۔ علی نے بیلا سے پوچھا، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ مجھے تو بہت لگ رہی ہے۔ اور پھر دونوں شرارتی بچوں نے بڑی بے تکلفی سے پورا کیک ہڑپ کر لیا اور ساری کی ساری آئس کریم بھی ہضم کر گئے۔ اب انہوں نے ایک الماری سے بسکٹ نکالے اور انہیں کھا ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور 5 بہت ہی چھوٹے قد کے اشخاص اندر آئے۔ وہ نہ تو پریزاد تھے، نہ بتنے تھے اور نہ ہی بونے تھے، بلکہ ان سب کی کوئی ملی جلی شخصیت لیے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر تو حیرت سے بچوں کو دیکھتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے دونوں بچوں سے پوچھا، تم لوگ ہمارے بسکٹ کیوں کھا رہے ہو؟ دوسرے نے حیرت سے کہا،
اور کیا تم ہمارا کیک اور آئس کریم بھی کھا گئے ہو؟ پھر تیسرے نے پوچھا۔ اور تم نے ہماری گیند اور بیگ کیوں لیا ہے؟ چوتھے نے پوچھا۔ کیا تمام بچے ایسا ہی کرتے ہیں؟ علی نے فوراً جواب دیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ پوچھے بغیر دوسروں کی چیزیں لے لی جائیں، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پانچوں نے انہیں اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ بچوں کی دنیا کے متعلق زیادہ نہیں جانتے، اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کی دنیا میں دوسرے لوگوں کی چیزیں ان کی مرضی کے بغیر لینا جائز ہے، ہمیں اس بارے میں بتائیے۔ دونوں بچے نے سوچا کہ یہ پانچوں چھوٹے ضرور بے وقوف ہیں۔ انہوں نے آپس میں کانا پھوسی کی اور پھر بہت ہی جھوٹی باتیں کی۔ علی نے انہیں بتایا، ہماری دنیا میں کوئی چیز کسی کی ذاتی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم نے آپ کی چیزیں لے لی تھی، اسی طرح آپ بھی ہماری دنیا میں بغیر پوچھے کسی کی بھی چیز لے سکتے ہیں۔ بیلا نے اس گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، اب ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، لہٰذا اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں بہن بھائی چہلے کرتے ہوئے گھر سے نکل آئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے 5 چھوٹوں کو اچھا دھوکہ دیا ہے، لیکن ادھر وہ 5 چھوٹے اتنے بیوقوف نہیں تھے جتنا ان بچوں نے ان کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ انہوں نے بچوں کے جانے کے بعد اس موضوع پر خاصی سیر حاصل گفتگو کی۔ سب کا فیصلہ یہی تھا کہ اگر وہ آ کر ہماری چیزیں لے سکتے ہیں تو پھر ہم بھی جا کر ان کی چیزیں لے سکتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے نے کہا کہ ہمیں ان کا گھر ڈھونڈنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ان کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے آرام سے ان کا گھر ڈھونڈ لیں گے۔ لہٰذا وہ اس رات 5 چھوٹے علی اور بیلا کے گھر کے باہر پہنچے اور گھر کے باہر ایک درخت کی شاخوں پر چڑھتے ہوئے ان دونوں کے کمرے پہنچ گئے۔ دونوں کا کمرہ کھلونوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک نے کہا، مجھے تو گڑیا بہت پسند آئی ہے۔ دوسرے نے کہا، یہ ٹرین کتنی خوبصورت ہے۔ باقی تینوں نے بیلا اور علی کی دیگر چیزوں، کلر بک، رنگین پینسلوں اور ایک سویٹر پر قبضہ کیا اور پھر وہ آرام سے یہ چیزیں لے کر واپس چلے گئے۔ اگلے دن بچوں کو چیزوں کے غائب ہونے کا احساس ہوا۔ بیلا پوچھ رہی تھی کہ اس کی گڑیا کہاں گئی اور میری رنگین پینسلیں اور کلر بک۔ اسی طرح علی کو اس کی ٹرین کہیں نہیں مل رہی تھی۔ علی کو ایک اور مصیبت کا بھی سامنا تھا۔ وہ اسکول سویٹر کے بغیر گیا کیونکہ وہ تو اب ان 5 چھوٹوں میں سے کسی ایک کے پاس تھی۔ اگلی رات 5 چھوٹے پھر ان کے گھر آ دھمکے۔ وہ ایک دوسرے کو خوشی سے کہہ رہے تھے، کتنے مزے والی بات ہے کہ آپ کسی کی کوئی بھی چیز بغیر مانگے لے سکتے ہیں۔ بچوں نے بہت ہی اچھی بات ہمیں بتائی ہے۔ اس دفعہ وہ بیلا کا اسکول کا کوٹ لے گئے۔ چھوٹوں میں سے ایک نے علی کے باتھ روم والے جوتوں پر قبضہ کیا جو اس کے پیروں میں بالکل فٹ تھے۔ انہوں نے ان کے کمرے کی دیوار سے ایک تصویر بھی اتار لی۔ ایک چائے کی کیتلی اور کمرے کی کرسی بھی انہیں پسند آئی۔ اگلے دن بچوں کے ساتھ ان کی امی بھی سخت پریشان تھی۔ وہ بچوں سے چیزوں کے متعلق پوچھتی پھر رہی تھی۔ بچوں نے لاکھ صفائی دی لیکن امی سوچ رہی تھی کہ انہی بچوں کی کارستانی لگتی ہے۔ امی نے اب انہیں باقاعدہ ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن کسی ڈانٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نہ تو چائے کی کیتلی ملی اور نہ ہی گمشدہ کرسی۔ اگلی رات 5 چھوٹے اپنی مہم پر واپس آ گئے۔ اب یہ ان کا مشغلہ بن چکا تھا کہ وہ آئے، چیزیں اٹھائیں اور چلتے بنے۔ لیکن وہ سوچتے تھے کہ انہیں چیزیں اٹھانے کا حق صرف انہی بچوں کے کمرے سے ہے، کسی اور جگہ سے نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جائز نہیں کہ کسی ایسے شخص کی چیزیں لے لی جائیں جس نے ان کے گھر سے کوئی چیز نہیں لی۔ ویسے بھی ان بچوں کے کمرے میں بہت سی چیزیں باقی تھیں۔ اگلی رات انہوں نے جو چیزیں کمرے سے لیں ان میں کمرے کا قالین، پردے، بیلا کی باقی گڑیاں اور علی کا کھلونا فوجی۔ اس کے علاوہ وہ دیوار پر لٹکا ہوا کلاک بھی ساتھ ہی لے گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ امی کہتی تھیں، کتنی عجیب بات ہے، بچوں کے کمرے کے علاوہ پورے گھر سے کبھی کوئی چیز غائب نہیں ہو رہی۔ وہ بار بار بچوں سے پوچھتی کہ اگر وہ شرارتیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان شرارتوں کی کڑی سزا ملے گی۔ بچے بھی اب بہت پریشان تھے، لیکن اب ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ یہ خیال آنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ چیزیں وہی 5 چھوٹے ہی غائب کر رہے ہیں جنہیں انہوں نے جنگل والے گھر میں دیکھا تھا۔ اس رات وہ دونوں بہن بھائی کھلونوں کی الماری میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ دیکھیں کہ کون چوری کر رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت ان کی توقع کے عین مطابق کھڑکی سے 5 چھوٹے کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں بچے ان پر پل پڑے اور انہیں چور، ڈاکو جیسے القاب سے نوازنے لگے۔
पांचों छोटे हवास बाख्ता होकर बच्चों से पूछने लगे, तुम हमें चोर और डाकू क्यों कह रहे हो? हमने तो कभी बेईमानी नहीं की। तुमने खुद ही तो हमें बताया है कि हम पूछे बगैर कोई चीज ले सकते हैं। तुम्हें हमारी चीजें पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए थी। हमारे तो माँ बाप हमारे सर पर नहीं है जो हमें बताएं क्या सही और क्या गलत। तुम्हारे माँ बाप तो है ना। हमारा ख्याल था तुम्हें मालूम होगा कि क्या सही और क्या गलत है। फिर भी अगर तुम समझते हो कि हमने गलत हरकत की है तो हम तुम्हारी चीजें वापस कर देते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी आइसक्रीम, केक, बिस्किट की कीमत अदा करनी होगी जो तुमने हमसे पूछे बगैर खाए थे, और तुम्हें हमारी गेंद और बैग भी वापस करना होगा। दोनों बच्चों ने अपनी जमा की हुई सारी रकम इकट्ठी की और छोटों को दी। उनकी गेंद और बैग भी वापस किया। छोटे ये चीजें लेकर वापस रवाना हो गए और थोड़ी ही देर में उनकी सारी चीजें वापस ले आए। अगली सुबह जब उनकी अम्मी ने सारी चीजें देखी तो उन्होंने बच्चों को बुरी तरह डांटा और कहने लगी, मैं जानती हूँ तुमने खुद ही ये चीजें छुपाई थी। बच्चों ने अम्मा को जंगल में घर के मुतालिक बताने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी झूठी बातों की आदी थी। उन्होंने उन पर यकीन करने के बजाय उन्हें सजा के तौर पर सारे दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया और कहा, अफसोस मैंने तुम्हें सच बोलना नहीं सिखाया। मेरा ख्याल था तुम लोग खुद ही अच्छे हो जाओगे, लेकिन मैं गलती पर थी। तुम झूठे और बुरे बच्चे हो। वो दोनों कमरे में बंद होकर रोते रहे। बेला अली से बोली, भैया आइंदा हम किसी की चीज को पूछे बगैर हाथ नहीं लगाएंगे। अब हमें अंदाजा हो गया है कि ऐसा करने से उस शख्स के दिल पर क्या गुजरती है। बच्चों, मेरा ख्याल है कि अली और बेला को उनके किए की सही सजा मिली। ये भी अच्छा हुआ कि उन्होंने छुपकर देख लिया कि पांचों छोटे ही उनकी चीजें लेकर जा रहे थे, वरना वो दिन दूर नहीं था जब उनके कमरे में कुछ भी बाकी ना बचता।